آگے بڑھتے ہیں. شاہ صاحب سے وعدہ کر کے گیا تھا میں کہ واپس آؤں گا, تو شاہ صاحب نے بھی ایک بہت بڑا پوائنٹ اٹھایا تھا بریک سے پہلے, اور ہم خواتین کے حقوق کی بات کر رہے تھے آج شام میں, اور بات وہ آگے بڑھتے بڑھتے, کیونکہ جب آپ لوگوں کے سوالات آ رہے ہوتے ہیں تو اوبویسلی ان سوالات کے جوابات کے لیے ریفرنسز بہت ضروری ہیں, اور جتنا بھی تھوڑا بہت میں سمجھ سکا ہوں, جان سکا ہوں, الحمدللہ اسی لیے بڑا فخر ہے مجھے اس بات پہ کہ پروردگار نے مجھے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا, کیونکہ اتنے حقوق تمام موجود ہیں, صرف پڑھنے کی آپ دوری ہے, باقی ہر چیز موجود ہے. شاہ صاحب آپ میں اس پہ دو باتیں عرض کروں, لیکن ایک مسئلہ شاہ صاحب ایک منٹ, ایک بڑا ضروری مسئلہ کلیئر کرنا, بڑی اہم بات ہوئی تھی مفقود الخبر شوہر کے حوالے سے, وہ اس کی میں تفصیل عرض کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں جو متاخرین علماء فتویٰ دیتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے نا وہ قاضی کے پاس جائے اور کہے کہ ان گواہوں کی موجودگی میں میرا فلاں سے نکاح ہوا تھا, اور اب یہ گواہ ہیں جو اس کے جو ہے نا وہ اس کی کوئی خبر نہیں ہو رہی, یہ سب اس پر گواہ ہیں. پھر عدالت بھی اس کی گمشدگی, اس کی تلاش شروع کرے, اور پراپر طریقے سے, جیسے جدید دور میں میڈیا ہے, ہر ذرائع سے اس کو تلاش کیا جائے. وہ نہیں ملتا تو قاضی اس عورت کو یہ کہے گا, یہ آغاز کی بات ہے, جب وہ مفقود الخبر ہو تو پھر اس کو کہے گا کہ 4 سال تم انتظار کرو. 4 سال کے بعد وہ پھر شوہر اپنا قاضی کے پاس جائے گی خاتون, اور کہے گی کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی. پھر وہ اس کو کہے گا کہ اب تم ایام گزارو عدت کے, اور اس کے بعد تم نکاح کر سکتے. ٹھیک ہے, 4 سال کے بعد بھی عدت ہے؟ جی جی, وہ تقریباً 4.5 سال پھر بن جاتے ہیں, جو ہم نے بات کی تھی وہی بات ہے. بسم اللہ الرحمن. اصل میں ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے, کیونکہ لوگ اپنے غم دکھ درد لے کے آتے ہیں بیچارے, یا کالز کرتے ہیں کہ وہ روحانی علاج کے حوالے سے, تو معاشرتی کئی برائیاں ہمارے سامنے ایسی ایسی نمودار ہوتی ہیں کہ جن پہ جو ہے نا وجود کانپنے لگ جاتا ہے. بالکل, جیسے میں نے آپ کو عرض کی وقفہ میں ہم چلے گئے کہ وہ جوان بچیاں بیٹیاں جو گھروں میں ان کے رشتے بھی آ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ پڑھی لکھی ہیں, کاروبار کرتی ہیں یا اچھے روزگار پہ ہیں, تو بدقسمتی سے ایسے ہم ان کو کیا کہیں گے, ماں باپ جن کی ذمہ داری تھی بچیوں کو عزت کے ساتھ رخصت کرنا, وہ ان کو کہ بھائی یہ کما رہی ہے تو ہمارا گھر چل رہا ہے. تو اب جیسے حناف کے نزدیک شرعی مسئلہ بھی ہے, اگر بچی بالغ ہو جائے یا بچہ بالغ ہو جائے اور وہ شادی کا تقاضا کرے, اور ماں باپ اگر اس میں یعنی کہ تاخیر کریں کسی عذر کے بغیر, کہ ان کی خواہشات ہیں, شریعت نے ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنا گھر آباد کریں, کہ نئی زندگی شروع کریں, تو معاذ اللہ اگر وہ گناہ کی طرف جاتے ہیں تو ان کے ماں باپ اس میں گناہ میں ان کے ساتھ شریک ہوں. اور دوسری بات حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک ہمارے لیے ضابطہ حیات ہے, انسانیت کی بقا ہے. جب ہم قرآن سے روح گردانی کریں گے تو یہ معاشرہ اس طرف جا رہا ہے. تو جب ہمیں ایک حل یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے سامنے صرف عورتوں کی, لڑکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس طرح کے سینکڑوں واقعات ہیں جو گھروں میں بیٹھی رشتے نہیں ہو رہے, دوسری طرف شوہر ملک سے باہر ہے, تیسرا ایک المیہ یہ کہ کئی حقوق نہ ادا کرنے کے بعد مرد جو ہے وہ عورتیں بیچاری اپنی عزت اور تقدس, اپنے ماں باپ کی عزت کی وجہ سے گھروں میں بیٹھی ہیں. تو قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. جب یہ قرآن اختیار دے رہا ہے کہ کریں دوسرا تیسرا, جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے جو حق ادا کر سکتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اگر وہ کسی بیوہ پر, طلاق یافتہ پر ہاتھ رکھتے ہیں, ان سے نکاح کرتے ہیں, تو یہ معاشرے سے بہرا روی کا خاتمہ ہوگا. ہم نے اصل میں قرآن کو چھوڑ دیا حضور. اور اس طرح کے کئی واقعات کیا ہیں کہ بیچاری عورتوں کی عمریں گزر رہی ہیں اور لڑکیاں گھروں میں ہیں, بے یاروں مددگار ہیں, کئی بیچاری زندگی گزار دیتی ہیں. آپ لوگوں سے بحث نہیں کر سکتا. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.